علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم صدر محفل استاد محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس نہایت عظیم ایمان افروز اور زندگی بدل دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے توحید کی برکت۔ محترم سامعین، توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر پہلو سے ایک ماننا، یعنی اس کی ذات، صفات، اختیارات اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسلام کی بنیادی توحید پر قائم ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف ہی وہی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز اور مقصد توحید تھا۔ محترم ساتھیوں، توحید کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو باطنی سکون، دل کا اطمینان اور ذہنی استحکام عطا کرتی ہے۔ جب انسان یقین کر لیتا ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، رزق، عزت، کامیابی اور ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا دل خوف، لالچ اور حسد سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر دل سے یقین رکھے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث واضح اعلان ہے کہ توحید صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ توحید انسان کو خودداری اور عزت نفس عطا کرتی ہے کیونکہ وہ کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا، صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہی عقیدہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، مشکلات میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ محترم سامعین، توحید کی برکت سے ہی انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 56۔ یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے۔ شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے جبکہ توحید انہیں سنوار دیتی ہے۔ محترم سامعین، آیا ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں کو خالص توحید سے مطمئن رکھیں گے، صرف اللہ سے دعا مانگیں گے، صرف اسی پر توکل کریں گے اور اپنی زندگی اسی کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ توحید ہی کامیابی کی بنیاد، نجات کا راستہ اور ہر برکت کا سچ چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔